اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے شداد کی جنت۔ یہ آپ قوم عاد کی عادی کے عنوان میں پڑھ چکے ہیں کہ قوم عاد کا مورث اعلیٰ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہیں۔ اس عاد کے بیٹوں میں شداد بھی ہے۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا متی و فرما بردار بنا لیا تھا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر برائے سرکشی دنیا میں ایک جنت بنانی چاہی اور اس ارادہ سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زیر جد اور یاقوت کے ستون ان کی عمارتوں میں نصب کیے گئے اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئی۔ قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے ایان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل کا فیصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن کلابہ اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے اور اس کے تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت معاویہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن کلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے کعب احبار کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے آبرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن کلاب آ گئے تو کعب احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ باخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ تفسیر خزائن العرفان۔ درس ہدایت۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر و غرور بے حد ناپسند ہیں، اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں اپنی سرکشی اور ظلم و عدوان سے فساد پھیلایا، اس قوم کو قہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ شداد اور قوم عاد کے دوسرے افراد سب اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے خدا کے مبغوض ٹھہرے، اور جب ان لوگوں کا تمرد اور ظلم و عدوان اس درجہ بڑھ گیا کہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کے گناہوں اور بدعمالیوں سے بلبلا اٹھا تو خداوند قہار و جبار کے عذابوں نے ان سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفحۂ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لہذا ان قوموں کے عروج و زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ان اقوام کے انجام کے ذکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں اور خوف الہی سے ہر دم لرزہ بر اندام رہیں۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا کرے اور ان اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرے۔ ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہیں اور ہر قسم کی بد اعتقادیوں اور بد اعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہے۔ اعمال صالحہ کی کوشش کرتے رہے اور مال و دولت کے غرور و گھمنڈ میں سرکشی و تکبر نہ کرے، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف خدا عز و جل
رکھ کر توجہ و انکساری کو اپنی عادت بنائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہیں۔